بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان ختم ہونے پر مسلمانوں کا سب سے بڑا قومی خوشی کا دن عید الفطر آتا ہے، اور عید الفطر میں صدقہ فطر یہ وجوبی طور پر واجبی طور پر بحیثیت مسلمانوں کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ تفصیل تو دوسری ویڈیو میں آ چکی ہے، کن پر صدقہ فطر واجب ہے۔ تو صدقہ فطر جو غریب مسلمانوں کو دیا جاتا ہے، تاکہ دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ روزوں میں جو کمیاں کوتاہیاں رہی ہوں، اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی نیکی کے سے اس کی تلافی فرما دے، روزوں کی تکمیل اس کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ دوسرے، صدقہ فطر کا مقصد، فطرہ دیے جانے کا مقصد مسکینوں غریبوں کو اپنی خوشی میں شامل کرنا، تاکہ عید، اور اسی لیے عید سے پہلے نکالا جاتا ہے تاکہ عید کے دن ہمارے محلے میں، پڑوس میں، خاندان میں جو غریب غربا ہیں وہ بھی خوشیاں محسوس کریں، اور درجہ بدرجہ کچھ نہ کچھ وہ ہماری خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ صدقہ فطر نکالنا لازم ہے، جو عید سے پہلے دے دینا چاہیے، اور پہلے دے دیا جائے کوئی حرج نہیں، لیکن عید کی نماز سے پہلے دے دینا واجب ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی میں کئی ایک کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہمیں اس کی طرف تھوڑی نشاندہی کرنی ہے۔ طرح طرح کی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ مثلاً ایک یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ صدقہ فطر بھی نہیں نکالتے، حالانکہ صدقہ فطر ہر اس مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو ضرورت سے زائد اتنا سامان، قرضہ وغیرہ ہٹا کے اتنے سامان کا وہ مالک ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کے سامان نہ ہو، سونا چاندی روپیہ تجارت کا مال نہ ہو، وہ ضرورت سے زائد کپڑے ہیں، برتن ہیں، گاڑی ہے، پلاٹ ہے، مکان ہے، فریج ہے، تو ضرورت سے زائد اس کے پاس اتنا سامان ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، 613 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، تقریباً 40-45 ہزار روپے کی ملکیت بن رہی ہے، تو اس کو صدقہ فطر نکالنا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر میں ایک تو کوتاہی کرتے ہیں کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ نہیں نکالتے، حالانکہ ان کو اس ذمہ بھی ہوتا ہے۔ دوسری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ بچوں کی طرف سے نہیں دیتے، اپنا نکال دیا، اور اپنے گھر کے جن کو، حالانکہ کیا فرض یہ ہے کہ اپنی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالیں، اور جو اس کے زیر سرپرست، زیر تربیت بچے ہیں جن کی کفالت اس کے ذمہ، ان کی طرف سے بھی نکالیں، یعنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی نکالیں۔ یہ مردوں پر لازم ہوتا ہے، عورتیں اپنا نکالیں گی، اور مرد حضرات بھی اپنی بیویوں کا نکال دیں کہ ان کا احسان ہے، ورنہ عورتیں اپنے پیسے سے نکالیں گی وہ مردوں ہی کے ذریعے سے، لیکن واجب ہے خود ان عورتوں کے ذمہ۔ بالغ اولاد کی طرف سے یہ واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن نابالغ اولاد کی طرف سے نکالنا یہ مرد پر واجب ہوتا ہے۔ تیسری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ اگر صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے یا اور پہلے نہیں دے سکے تو پھر بھول جاتے ہیں، پھر دیتے ہی نہیں، حالانکہ اس کی ٹائمنگ تو یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دے دیا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں دے پایا، غفلت ہو گئی، توجہ نہیں ہو پائی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ساقط ہو گیا، معاف ہو گیا، اب نہیں دینا ہے، بعد میں بھی دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز کوتاہی دور کر لینی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی عید کے دن نہیں دے پایا تو بعد میں بھی حساب لگا کر جن کا صدقہ فطر رہ گیا ہے وہ بعد میں دینا ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ صدقہ فطر ہم اپنے ملازموں کو، بعض مسجدوں میں دیکھا گیا امام و مؤذن کو کام کے عوض میں دے دیتے ہیں کہ بھائی اتنا کام تم اور کر دو، تمہیں ہم صدقہ فطر دے دیں گے، تم اتنا کام جو ہے ملازم سے کہہ دیا، تمہیں جھاڑو پوچھا اتنا اور کرو، رات بھر جو ہے ہمارے یہاں اور کام کر دینا، صبح ہم تم کو فطرہ دیں گے۔ تو یہ فطرہ اور صدقہ فطر کسی کام کے عوض میں دینا یہ جائز نہیں ہے۔ کام کے عوض میں الگ سے اس کو معاوضہ دیں، اور پھر الگ سے آپ صدقہ فطر اس کو دے دیں تو الگ بات ہے، ورنہ بطور اجرت کے، بطور معاوضہ کے، یہ زکوٰۃ ہو یا فطرہ ہو، یہ اجرت کے طور پر دینے سے ادا نہیں ہوگا، دوبارہ دینا پڑے گا۔ اور ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ادنا مقدار جہاں سے صدقہ فطر اسٹارٹ ہو رہا ہے، کم سے کم کو ہم چوائس کرتے ہیں، حالانکہ ہر چیز میں ہم چاہتے ہیں اعلیٰ کوالٹی ہو، کپڑے ہمارے اعلیٰ سے اعلیٰ، مکان ہمارے اعلیٰ سے اعلیٰ، تو صدقہ فطر بھی تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو صدقہ فطر اعلیٰ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے گیہوں سے، جو سے، کشمش سے، کھجور سے سب سے صدقہ فطر ادا کیا ہے۔ کتابوں میں پنیر کا بھی لفظ آتا ہے، پنیر سے بھی ادا کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صدقہ فطر اپنے حیثیت کو دیکھتے ہوئے جو ہے ادا کریں، کشمش سے ادا کریں جو سب سے مہنگا ہے، تقریباً 750 سے اوپر ایک آدمی کا بن رہا ہے، اس سے دے دیں، غریب کا بھلا ہوگا۔
کھجور سے دے دیں، تقریباً 650 کے اوپر بنے گا ایک آدمی کا صدقہ فطر کھجور کی قیمت سے۔ جو سے دے دیں 100 روپے یا 120 روپے تقریباً بنے گا ایک آدمی کا۔ ہم لوگ سب سے سستا دیتے ہیں، گیہوں کی جو نصف سا قیمت بنتی 1.25 کلو، اس کی قیمت نکالتے ہیں اور 50 روپے سے ادا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو لوگ جو ہے کم حیثیت ہیں تو ان کے لیے یہ ہے، لیکن جو زیادہ حیثیت والے ہیں ان کو فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اعلیٰ سے اعلیٰ صدقہ فطر دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ادا تو وہ بھی ہو جائے گا، ہم فجر کی نماز انا اعطینہ سے پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی، لیکن کیسے کرنا چاہیے وہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر کی جو 3 کیٹیگری ہیں، ادنا، اوسط، اعلیٰ، اعلیٰ درجے کی ورنہ اوسط درجے کی، اور جائز ہے کہ ادنا درجے سے بھی کام چلا لے۔ بہرحال صدقہ فطر میں چند کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اس کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اس کا عید کے موقع پر اس کا پورا لحاظ کرنا چاہیے۔